کو بیان فرما دیں۔ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ آپ جا کے اگر گوگل پہ بھی لکھیں، جو آخری دفعہ میں نے ویکیپیڈیا پہ دیکھا وہاں پہ بھی 26 ذوالحجہ ہی آ رہا تھا۔ اور جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 بڑی کتابیں جو صحابہ کرام کے حالات و واقعات پہ لکھی گئیں، اسد الغابہ امام ابن اثیر کی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے 1 محرم الحرام۔ کسی ٹاک شو کے اوپر ایک شدت پسند آدمی بیٹھا ہے، اکثر اس کے بیان سارے بیان بند کمرے سے ہی آتے ہیں۔ میں نے کبھی علماء کے پاس اس کو بیٹھے نہیں دیکھا، علماء کے ساتھ کبھی اس کو تکرار کرتے نہیں دیکھا، تاکہ پتہ چلے کہ آپ عالم بھی ہیں یا پورے کا پورا جو میچ ہے وہ فکس ہوتا ہے آپ کا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس دن ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ 26 ذوالحج کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو کہا یہ 7ویں ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ کتاب کسی کتاب کو دیکھ کے لکھی گئی ہے، تلخیص ہے اس کتاب کی، اور اس سے پہلے 2 صدی کے اینڈ میں اور 3 صدی میں اور 4 صدی کے وسط تک اس کے اوپر جو ائمہ نے کام کیا ہے وہ کتابیں مصادر اصلیہ کے طور پر اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن وہ ساری نظر انداز کر کے، اس لیے وہ نظر انداز کیوں کی گئی؟ اس کا اردو ترجمہ ہے نا، اس کا اردو ترجمہ نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کتاب پر انحصار کر لیا اور اس سے پہلے والا خزانہ وہ سارے کا سارا اٹھا کے پھینک دیا، وہ اس لیے کہ ان کو پڑھنے سے قاصر ہے۔ وہ اگر کوئی بندہ علم کی کوئی کتاب پڑھنے سے قاصر ہو تو وہ اپنے قاصر ہونے کا ثبوت دے گا یا علمی کتابوں کو رد کر دے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 26 ذوالحج کو ہوئی، 1 محرم الحرام کو شہادت کا قول غلط ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ ائمہ کرام کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ سیرت لکھنے والوں کا، تاریخ لکھنے والوں کا، یا مختلف ائمہ کے یا پھر صحابہ کرام کے تراجم لگانے والے ائمہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو سب سے اصح قول ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لکھتے ہیں، اور جو باقی اقوال جو ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، 2، 3، 4 نمبر پہ جو اقوال آتے ہیں ان کو پھر اسی ترتیب سے نیچے درج کرتے ہیں۔ جو پہلا قول لکھا ہوتا ہے وہ قول ان کے نزدیک سب سے سکا ہوتا ہے۔ علامہ اس پہ نا 3 اقوال لائے ہیں، 3 اقوال لگاتار لائے، اور 3 اقوال میں 2 اقوال کے اندر تو تاریخ لکھی ہوئی ہے، تیسرے اقوال کے اندر صرف مہینہ اور دن کی بات ہے، تاریخ نہیں ہے اس کے اندر۔ پہلا قول انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں، میں پڑھنے لگا لفظ بائی لفظ، اتنی بڑی علمی خیانت اور اس بنیاد پر اہل سنت پہ اتنا بڑا الزام۔ کہتے ہیں ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد روایت کی ہے، یعنی یہ سعد بن ابی وقاص سے منسوب ہے روایت۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحج کی 26 تاریخ 23 ہجری کو 4 شنبہ کے دن صبح کی نماز میں زخمی کیے گئے، اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ 24 ہجری کو 1 شنبہ کے روز آپ کی تدفین ہوئی۔ یہ پہلا قول لکھا ہے امام نے، اور اگر بخاری مسلم کے حدیث کو اٹھائیں تو یہ زیادہ مضبوط قول ہے۔ پھر اس کے نیچے ایک قول اور درج کیا ہے، وہ ہے عثمان بن محمد اخمسی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ بلکہ آپ کی وفات جو ہے وہ 26 ذوالحجہ کو ہوئی۔ تقریب التہذیب اٹھائیں، یہ تہذیب التہذیب کی تہذیب ہے، اب اردو ترجمے میں بھی متداول ہے۔ وہاں جا کر عثمان بن محمد اخمسی اس کا ترجمہ نکالے، علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ یہ عثمان بن محمد اخمسی جو تھے وہ کہتے ہیں یہ ایک وہمی آدمی تھا۔ جو وہمی آدمی ہے اس کی آپ بات کو قول کو لے کر آپ نے پراپرگنڈا کیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں یہی حق ہے، اور جو اس سے اوپر سکہ مضبوط
اور بخاری مسلم کی احادیث کے ساتھ زیادہ جوڑ کھاتا ہوا قول ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذو الحجہ کو آپ کو زخمی کیا گیا، اس کے بعد 3 دن آپ حیات رہے، چوتھے دن آپ کی ڈیتھ ہوئی، یعنی شہادت باقی ہو گئی۔ بدھ والے دن آپ کو زخمی کیا گیا فجر میں، پھر آگے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ آپ زخمی حالت میں حیات رہے، اور اتوار والے دن یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت باقی ہو گئی، اور پھر اتوار والے دن آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔